بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے چند واقعات۔ ایک مرتبہ اکیلی عورت جا رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدل کر اس سے پوچھا، آپ اکیلی جا رہی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، یا یہ ہے کہ آپ ہی حضرت عمر فاروق ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی راہ چلتی عورت سے کوئی سوال کر سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات معمول کا گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے کسی خاتون کے اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے غور سے سنا، وہ اپنے خاوند کو یاد کر رہی تھی۔ آپ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا اس خاتون کا خاوند جہاد پر گیا ہوا ہے۔ آپ یہ صورتحال معلوم کر کے چونک پڑے۔ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ایک شادی شدہ جوان عورت خاوند کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ انہوں نے شرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، 1 ماہ، کبھی 2 ماہ اور کبھی 3 ماہ، چوتھا مہینہ اس کے لیے گزارنا بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ آپ نے فوراً یہ قانون نافذ کر دیا کہ جو مجاہدین میدان جہاد میں مصروف کار ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، انہیں چوتھے ماہ لازماً سرکاری چھٹی دی جائے۔ ایک روز آپ نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے بیٹی کی جدائی میں روتے دیکھا تو آپ نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ ایسا نوجوان جس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوں، وہ ان کی اجازت کے بغیر میدان جہاد کی طرف روانہ نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں 4 بنیادی خوبیاں بدرجہ تم پائی جاتی تھی: شجاعت، عدل، تقوی اور استقامت۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے وہ ایک کامیاب حکمران تھے۔ ان کا نام سن کر بڑے بڑے جری بہادر بھی کانپ جاتے تھے۔ کھانے، لباس اور رہائش میں انتہا درجے کی سادگی تھی۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ امور سلطنت سر انجام دینے کے لیے کوئی خاص مسند نہیں بنائی تھی۔ رات کو گشت، دن کو رعایا کے حالات کا جائزہ لینا آپ کے معمول میں شامل تھا۔ ایک روز آپ نے ایک بوڑھی عورت کو سامان کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے ہوئے دیکھا کہ وہ اس کے بوجھ سے کراہ رہی ہے۔ آپ آگے بڑھے، اس کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا اور اسے اپنی منزل تک پہنچایا۔ بڑھیا نے خوش ہو کر دعا دی اور کہا، عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ تجھے خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی سادگی، اتنی معیار، اتنی نظام کہ خود ہی وہ گٹری اٹھا کے چلے۔ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود کوئی خادم ساتھ نہیں ہے، کوئی سکورٹی ساتھ نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، کوئی گھوڑا گاڑی نہیں ہے۔ خود وہ گٹری اٹھا کے اس بڑھیا کو اس کی منزل تک پہنچایا۔ اب بڑھیا کہہ رہی ہے کہ عمر کی جگہ تجھے خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ، ایک رات امیر المؤمنین معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ ایک جھونپڑی سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا کہ مرد جھونپڑی کے باہر پریشان حال بیٹھا ہے۔ آپ صورتحال سمجھ گئے کہ یہ مرد عورت کا خاوند ہے اور عورت درد زدہ میں مبتلا ہے۔ جلدی اپنے گھر گئے، اپنی بیوی ام کلثوم کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ بیچاری خاتون اکیلی ہے، کوئی اس کے پاس سنبھالنے والی عورت نہیں۔ وہ بات سنتے ہی تیار ہو گئی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کھانے پینے کی اشیاء اپنے کندھے پر اٹھا لی، ایک دیگچی بھی ساتھ لے لی۔ یہ ہے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود اپنی رعایا کا اتنا خیال۔ خاتون اول ام کلثوم کو جھونپڑی کے اندر بھیج دیا اور خود کھانا پکانا شروع کر دیا۔ آج ہمارے وزراء ہم غریبوں سے کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن عمر بن خطاب کو دیکھو، کھانا خود اٹھا کے آئے اور خود پکا رہے ہیں۔ جھونپڑی کے باہر بیٹھا شخص حیرت بھرے احساسات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی اور ساتھ ہی خاتون اول ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو بیٹا عطا کیا۔ جھونپڑی والے نے جب امیر المؤمنین کے الفاظ سنے تو دہشت زدہ نگاہوں سے ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگا۔ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، حیرت کی بات ہے امیر المؤمنین میری کٹیا پر، واہ کیا امیر المؤمنین ہے! اسلامی حکومت ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا اکیلا شخص ہے، لیکن جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا تو 17 پیون
ایک ہی جوڑے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک سوٹ پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، خود مزدوری کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہ میں نے امیر المؤمنین کو ملنا ہے۔ امیر المؤمنین خود مزدوری کر رہے تھے، خود امیر المؤمنین سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین سے ملنا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ رکو میں بلا کے لاتا ہوں۔ اندر گئے، کپڑے تبدیل کیے، پھر باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔